السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. بلقیس بانو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی شرمناک تھا، ظلم کی انتہا تھی، لیکن گجرات حکومت نے قصورواروں کو آزاد کر کے بتلا دیا کہ ان کے یہاں انصاف کا پیمانہ کیا ہے. گجرات حکومت کے فیصلے کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے اور ملک کے انصاف پسند شہری آج خود شرم محسوس کر رہے ہیں اور اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں. اسی درمیان اب بلقیس بانو کو انصاف دلانے کے لیے گجرات سے ایک پیدل مارچ کا منصوبہ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب جو پیدل مارچ کا منصوبہ بنا رہے تھے ان میں سے جو ریمون میگسیسے ایوارڈ حاصل کرنے والے سماجی کارکن سمیت کئی افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے. یعنی کہ انصاف کے لیے جو لوگ گھروں سے نکلنا چاہتے ہیں انہیں پولیس نے حراست میں لیا ہے. دراصل یہ لوگ ہندو مسلم ایکتا کے بینر تلے بلقیس بانو سے معافی مانگو کے عنوان سے ایک پیدل مارچ شروع کرنے جا رہے تھے. سندیپ پانڈے اور 3 دیگر افراد کو اتوار کی رات تقریباً 10:30 بجے گودرا سے انہیں حراست میں لیا گیا تھا. وہ ابھی تک جو ہے وہ حراست میں ہیں. بتا دیں کہ جو قصوروار بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور گودرا کے بعد ہونے والے فسادات کیس میں اس کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے الزام میں گودرا سب جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، انہیں جو ہے وہ گجرات حکومت نے انہیں رہا کر دیا تھا. ویسے اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اسی درمیان جو ہے مجرموں میں سے ایک نے گجرات حکومت کے اسے قبل از وقت رہا کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی جو سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا ان درخواستوں کی جو ہے اس نے مخالفت کی ہے. ویسے ملک میں کافی کچھ بدل گیا ہے. اب کسی کے حجاب پہننے پر کسی اور کا سر درد کرنے لگتا ہے. کہیں کسی کونے میں کوئی نماز ادا کرتا ہے تو کسی اور کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے. کوئی نان ویج کھاتا نظر آتا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. اب کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا کہ اب 3 جین تنظیموں اور ایک جین تاجر نے بامبے ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کی ہے، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں گوشت اور گوشت کی مصنوعات کے اشتہارات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ نان ویجیٹیرین کھانا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن سبزی خور لوگوں کے گھروں میں نان ویجیٹیرین کھانوں کو دکھانا اچھا نہیں ہے. یہ ان کے آئینی اور بنیادی حقوق کو متاثر کرتا ہے. اس طرح کی بات کرتے ہوئے عرضی دائر کی گئی ہے. وہیں انہوں نے نان ویجیٹیرین کھانوں کا موازنہ جو ہے شراب اور سگریٹ سے کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے شراب اور سگریٹ کی تشہیر پر پہلے ہی پابندی ہے، اور شراب اور سگریٹ کی طرح نان ویجیٹیرین کھانے بھی صحت بخش نہیں ہیں، ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نوجوانوں کو ان کے استعمال پر اکساتے ہیں. اس لیے اس طرح کے جو اشتہارات ہیں اس پر پابندی لگائی جائے. اس طرح کی عرضی جو ہے وہ بمبئی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. وہ یو پی کے ضلع کانپور میں نپور شرما کے معاملے میں ہوئے تشدد کیس میں ملزم جاوید احمد خان پر NSA کے تحت کارروائی کی گئی ہے. گزشتہ 3 جون کو ہونے والے تشدد معاملے میں گرفتار ملزم حیات ظفر ہاشمی کے ساتھ ساتھ جاوید احمد خان پر بھی تشدد بھڑکانے اور لوگوں کو مشتعل کرنے کا الزام ہے. پولیس نے مذکورہ الزام کے تحت جاوید احمد خان کو گرفتار کیا تھا. ساتھ ہی ضمانت کی درخواست دائر ہوتے ہی جو ہے پولیس نے جاوید احمد خان کے خلاف NSA کے تحت کارروائی کی ہے. یعنی کہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ صرف اس کی رہائی نہ ہو پائے، اسے ضمانت نہ مل پائے، اس لیے اس پر NSA لگا دیا گیا ہے. یعنی کہ NSA اگر کسی پر لگتا ہے تو وہ ضمانت کی درخواست دائر نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی معاملے کے بعد کانپور میں احتجاج ہوا تھا اور اس کے بعد تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد کئی لوگوں کو، مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان پر مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. صرف کانپور میں ہی نہیں، کئی علاقوں میں اسی طرح کے معاملے پیش آئے تھے اور ان پر جو لوگ ملزم بنائے گئے تھے ان پر جو ہے ان کے مکانات پر بلڈوزر بھی چلائے گئے تھے اور اس پر کافی بحث بھی ہوئی تھی اور اس طرح کے جو اقدام تھے اس کی شدید مذمت بھی کی گئی تھی. گزشتہ کچھ روز قبل NIA کی جانب سے ملک گیر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے PFI کے 100 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا اور لگاتار کی گرفتاریاں جاری ہیں. وہیں مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور اس کانفرنس میں گرفتار PFI کے ضلعی صدر مولانا سیف سعید الرحمان قاسمی کے اہل خانہ نے ان کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اس موقع پر PFI کے رکن نے کہا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ملک کی جمہوریت و سالمیت کی بقا
اور آئین کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والی بے داغ تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی آواز کو دبا کر تانا شاہی کی سیاست کرنے کی سمت اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ وہیں سیف کی والدہ نے بتایا کہ سیف الرحمان محنت و مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کی کفالت کرتے تھے اور بقیہ وقت اپنے دینی فریضے کو انجام دیتے تھے۔ ان پر لگائے گئے ان تمام الزامات کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ رات میں 4 بجے آئے، کیا کام ہے؟ میں بہت نیند میں ہوں، صبح آئیے، بولتے نہیں آپ نیچے آؤ، ہم کو 2 بات کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کپڑا پہنا، نیچے اترے، جیسے ہی وہ دروازہ کھولے ہیں چوکھٹ پہ کھڑی تھی کہ صاحب انہوں نے ان کو موبائل سے ان کا فوٹو لیا اور پہلے تو ان کا موبائل لیے جیب سے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پہیے کی طرف لے چلے گئے۔ ویسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ روز قبل قومی تحقیقات ایجنسی نے پی ایف آئی کے خلاف ملکیت کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مختلف الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اور اب بھی اس طرح کی گرفتاریاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی آج ہی خبر آئی ہے کہ لکھنؤ سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وہیں پی ایف آئی نے جانچ ایجنسی پر مودی حکومت کی دلالی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومتی اشارے پر این آئی اے جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کر رہی ہے، حالانکہ جانچ ایجنسیاں کوئی بھی ثبوت ان کے خلاف پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ویسے ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے۔ مارکیٹ کھلتے ہی روپے نے ریکارڈ کم ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ ڈالر کے مقابلے روپے 81 روپے 54 پیسے کے نئے ریکارڈ کم ترین سطح پر کھلا ہے، یعنی کہ شروع میں ہی روپے میں 56 پیسے کی کمزوری دیکھی گئی ہے۔ روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی سے خام تیل اور دیگر اشیاء کی درآمدات مہنگی ہو جائیں گی، جس کے سبب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہی مہنگائی پہلے ہی 6% سے اوپر ہے، ایسے میں آنے والے دنوں میں عام لوگوں کی مشکلات میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کرناٹک اسمبلی میں تبدیل مذہب مخالف بل پاس ہونے کے چند دنوں بعد ہی ریاست کے ہبلی میں ایک دلت شخص کے جبراً تبدیل مذہب کا الزام لگاتے ہوئے جو ہے پولیس نے 12 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ منڈیا کے رہنے والے سریدر گنگادر کو مبینہ طور پر اسلام قبول کرایا گیا اور اس کا ختنہ کروانے اور گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 12 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیا ہے، لیکن اس معاملے میں ابھی تک جو ہے کوئی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی ہے۔ وہیں الزام یہ لگایا جا رہا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ملزمان کو گنگادر کے مالی مسائل کا علم ہوا تو اسے پیسے کا لالچ دیا گیا۔ گنگادر کا ایک دوست عطاء الرحمان اسے مالی امداد فراہم کرنے کے بہانے بنگلور میں ایک مسجد میں لے گیا، جہاں اس کا تعارف دوسرے ملزم سے کرایا گیا جس نے اسے اسلام کے بارے میں بتایا، اور ملزمان نے جو ہے گنگادر کو بنگلور کی کئی مساجد میں بھی اسے لے گئے اور بعد میں اس کا ختنہ کرایا اور متاثرہ کو گائے کا گوشت کھانے سے انکار کرنے پر اس کی پٹائی بھی کی گئی۔ ویسے دعوے اور الزام میں کس حد تک سچائی ہو سکتی ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے جب بھی اس طرح کے قانون پاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے معاملے سننے کو ملتے ہیں اور اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہتے ہیں۔ ویسے مذہبی منافرت اور اسلاموفوبیا کو بھارت کی سرزمین سے ختم کرنے اور ہندوستانیت اور انسانیت کے فطری جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام بمقام مدنی ہال صدر دفتر جمعیت سدبھاونا سنسد کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ سنسد جو ہے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کے زیر سرپرستی ملک بھر میں ہو رہے 1000 سدبھاونا سنسدوں کا ایک حصہ ہے۔ اپنے افتتاحی کلمات میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ ہندوستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کی رفعت و بلندی اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ یہاں سبھی مذاہب کے لوگ صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہاں اس لیے اس ملک میں نفرت پھیلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہیں اس موقع پر اہم ہندو مذہبی رہنما شری بابا ست جی مہاراج نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت کا سماج ہندو اور مسلمان دونوں کی نظام ترکیبی سے بنا ہے۔ جو شخص چاہے وہ کسی مندر کا پجاری ہو یا کسی مسجد کا امام ہو، اگر وہ سماج کو توڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو وہ سماج دشمن عنصر ہے۔ ایسے لوگوں کا حقہ پانی بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے پیغام دیا کہ تمام ہندوستانیوں کے آباء و اجداد ایک تھے اور سبھی کا تعلق اس ملک کی مٹی سے ہے، اس لیے ایک دوسرے کو طاقت سمجھے اور اپنے پروجوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے اتحاد و ہم آہنگی کو قائم کریں۔ راجستھان کی سیاست میں کافی ہلچل چل رہی ہے۔ راجستھان میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بلائی گئی لیجسلیٹر پارٹی میٹنگ سے قبل کانگریس میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔
UDH کے وزیر شانتی دھاریوال کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے گہلوت خیمے کے اراکین اسمبلی استعفیٰ پیش کرنے کے لیے اسپیکر CP جوشی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گہلوت حامی کے تقریباً 82 اراکین اسمبلی نے اپنا تحریری استعفیٰ اسپیکر CP جوشی کو سونپ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گہلوت کیمپ کے اراکین اسمبلی کی مخالفت کی وجہ سے لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہیں آپ کو بتا دیں کہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کانگریس کے قومی صدر کے عہدے کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے والے تھے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے وہ ہٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے قبل ہی وہ کافی ہنگامہ ہوا اور لوگ ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، گہلوت خیمے کے جو اراکین اسمبلی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سچن پائلٹ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی اس وقت جب سیاسی بحران چل رہا تھا، تو ان میں سے جو ان کی وزیر اعلیٰ گہلوت کی حمایت کرنے والے 102 اس وقت جو MLA تھے، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ نیا وزیر اعلیٰ بنایا جانا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ویسے اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ واقعی جیسا معاملہ لگ رہا ہے ویسا ہی واقعہ ہے، یا پھر ایک منصوبہ بند بغاوت ہے تاکہ سچن پائلٹ کو دکھایا جا سکے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ بہرحال اس میں فائدہ کس کا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ کینیڈا میں فیونا طوفان نے تباہی مچا دی ہے، مکانات اور گاڑیاں سمندر میں بہہ گئی ہیں۔ طوفان سے صوبہ اسکونوشوا اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں افراد جو ہے وہ بجلی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ سورج نکلنے سے قبل آنے والے اس طاقتور پوسٹ ٹراپیکل طوفان سے سینکڑوں مکانات کی چھتیں بھی اڑ گئی ہیں اور کافی حد تک وہاں نقصان پہنچا ہے، لیکن ہلاکتوں کی کوئی خبر فی الحال موصول نہیں ہوئی ہے۔ وہی امریکہ نے ایک بار پھر روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیار کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ تباہ کریں گے۔ Use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia. امریکہ کے قومی سلامتی امور کے مشیر نے بیان میں کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو امریکہ اس اقدام کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین میں روسی فوج نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو سنگین نتائج اسے بھگتنے ہوں گے، اور روس کو لائن عبور کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ وہ امریکی حکام کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس نے یوکرین کی 4 ریاستوں میں روس سے الحاق کے ریفرنڈم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر 4 یوکرینی ریاستوں نے روس سے الحاق کا فیصلہ کیا تو انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ وہیں نائجیریا میں مسلح افراد کے جتھے نے ایک مسجد میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 15 نمازی شہید اور متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حملہ ور پیشہ ور ڈاکو تھے، جنہیں اس شہر کے لوگوں کی جان بخشی کے لیے 21,000 بھتہ، پیٹرول اور سگریٹ کے درجنوں پیکٹس بھی دیے گئے تھے۔ وہ عینی شاہدین نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈاکوؤں کو پولیس کی سرپرستی حاصل تھی، وہ نصف گھنٹے تک خون کی ہولی کھیلتے رہے اور اطلاع دیے جانے کے باوجود جو ہے پولیس شہریوں کی مدد کو نہیں آئی۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کی فوج نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن اور بمباری کے پیش نظر زمفرا سمیت دیگر 2 ریاستوں میں عوام کو گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrakhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔